بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، رمضان کریم ٹو ایوری بڈی۔ بیسیکلی آج کی ہم ایک کیجول سی ڈسکشن کریں گے۔ رمضان سٹارٹ ہوا ہے، آئی ایم سٹنگ ود مائی فیملی ود مائی ڈاٹرز، اور پرپز یہ ہے کہ ان کو میں قرآن کے بارے میں وی آل گو تھرو اٹ ان دا سمپلسٹ وے پاسبل۔ تو آج سٹارٹ کریں گے، اور ان کے جو کوسچنز ہوں گے وہ بھی میں نے سوچا کہ ایک ریکارڈ کر لیں ویڈیو، تاکہ ان کے جو کوسچنز ہیں اس سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو زینب ہمارے ساتھ ہیں اور فاطمہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کے فرسٹ جز سے، جو کہ ہے الف لام میم، اور ویری فرسٹ سورہ قرآن کی ہے فاتحہ، جو کہ اس کا میننگ ہے فتح، اوپننگ کو کہتے ہیں، اس سے ہی اس کا نام ہے۔ اور اس کی جو ہیں وہ آیتیں ہم ایک ہائی لیول پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورت سٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، جو کہ حمد ہے، تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ رب العالمین، عالمین جو ہے بیسیکلی پلورل ہے عالم کا، اور حمد کا ذکر ہوا ہے۔ حمد بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جنرل کوالٹیز ہیں، اور شکر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کوالٹیز ہیں۔ پھر اس میں بات آ جاتی ہے دوسری آیت میں رحمان الرحیم کی، ٹھیک ہے؟ رحمان اللہ تعالیٰ کی جنرل مرسی ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں، اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مرسی ہے جو قیامت والے دن صرف بلیورز کے کام آئے گی، صرف مومنین کے کام آئے گی، ان بلیورس کے کام نہیں آئے گی؟ ان کے کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھا ہوگا اس دن ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اور ہے، پھر اس میں آ جاتا ہے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ اس کو ریلیٹ کرو، آپ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرو عربی میں۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ جو لارڈ ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے نا۔ جی مالک یوم الدین یعنی کہ قیامت والے دن کا مالک، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں آ جاتا ہے وہ والی آیت جو ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور مدد صرف اور صرف اللہ سے اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سیدھے راستے پہ چلا، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس راستے سے بچا جو کہ راستہ تھا غلط لوگوں کا، ٹھیک ہے؟ مغضوب اور ضالین، ٹھیک ہے؟ مغضوب وہ لوگ ہیں جن کو نالج ہے لیکن پھر بھی وہ غلط راستے پہ گئے، اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کو نالج نہیں ہے اور وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، اور اس میں سیکنڈ، یہ تو تھی اس فرسٹ جز کی جو بیسیکلی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے الف لام میم اور قرآن کی فرسٹ سورہ۔ سیکنڈ سورہ جی کون سی ہے قرآن کی؟ آ، سیکنڈ سورہ ہے سورہ سورہ البقرہ۔ البقرہ، بقرہ عربی میں کاؤ کو کہتے ہیں، کاؤ کو کہتے ٹھیک ہے؟ اب ہم آج ان ٹاپکس کی بات کر لیں گے جو کہ فرسٹ، جو سورہ بقرہ ہے نا قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ چلتی ہے آلموسٹ آپ کہہ لو 2.5 پارے تک جاتی ہے، ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی 3 پارے میں یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان ٹاپکس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ فرسٹ پارٹ میں، فرسٹ فرسٹ جز میں پارٹ ہے، میں جو کہ ہے الف لام میم، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لینا۔ اچھا، اس کے نا 5 ٹاپکس ہیں زینب، جو ہم نے جی 5 طرح کے ٹاپک سے شارٹ لسٹ کیے ہیں نا، جی وہ ہم اس میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر ٹھیک ہے 1 ہے 3 ٹائپس آف پیپل، اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے اس میں۔ ٹاپک نمبر 2 ہے میریکلز آف قرآن، قرآن کے کون سے میریکلز ہیں۔ ٹاپک نمبر 3 ہے کریشن آف ایڈم اینڈ مینشن آف ابلیس، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور شیطان کا ذکر کیا۔ ٹاپک نمبر 4 ہے کنڈیشن آف بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ایک نیشن تھی، ایک قوم تھی، اس کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل سے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹاپک نمبر 5 ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری، ٹھیک ہے؟ آپ کس سے سٹارٹ کریں؟ فرسٹ ٹاپک کیا تھا؟ فرسٹ ٹاپک تھا 3 طرح کے 3 ٹائپس آف پیپل جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے ہیں، وہ ہیں مؤمنین، مؤمنین، منافقین منافقین اور کافرین۔ اور کافرین۔ مومنین کون ہوتے ہیں؟ مومنین کہتے ہیں بلیورز کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں۔ بلیورز کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بلیورز وہ ہوتے ہیں جو ان سین پہ، جو چیز نہیں دیکھی ہوئی اس پہ یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا نا، قیامت کو بھی نہیں دیکھا ہوا، اینجلس کو بھی نہیں دیکھا ہوا، اس طرح کی بہت سی نہیں چیزیں،
بلیف ان دا انسین، یہ ان کی ایک نشانی ہے. نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دے اسٹیبلش دیئر پریئرس. اور انفاق، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. یہ ہم کس کی نشانیاں بتا رہے ہیں، کس کے کریکٹرس بتا رہے ہیں؟ بلیورس کی، بلیورز، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہوں مکہ مدینہ جانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. جی، مکہ مدینہ جانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کسی اچھے کام کے لیے اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کا کتابوں پہ یقین ہے، وہ ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، جس طرح قرآن ہے ایک، جی. ٹھیک ہے. کیوں؟ مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بکس پہ بھی یقین رکھتے ہیں نا. قرآن تو ایک بک ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بکس اتاری ہیں نا، جو کرسچنس پہ اتاری تھی، جوز پہ اتاری تھی، ٹھیک ہے نا. تورات اور بائبل، انجیل جو اتاری تھی، جی. ان پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ وہ پھر ایک اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لاسٹ ڈے پہ یعنی قیامت والے دن پہ بھی یقین رکھتے ہیں، جی. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی نشانیاں. کتنے ٹائپس کے پیپل ہیں؟ 3 ٹائپس. اور فرسٹ کون سے تھے؟ مومنین. مومنین. سیکنڈ کون سے تھے؟ منافقین. منافقین. منافقین کو ہم ہپوکرٹس کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے. ہپوکرٹس یعنی اچھا ان کی کیا نشانی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فراڈ کرتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے، ٹھیک ہے، علم کی کمی ہوتی ہے ان کو، ٹھیک ہے. جی. اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور جہالت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بلا وجہ آپ سے بحث کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں. یہ کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بتائی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم مومنین میں سے رہیں. اور تیسرے جو ہیں وہ کافرین ہیں. اب کافرین تو اس کو ڈس بلیورس اس کو انگلش میں کہتے ہیں. کافرین، کافر وہ ہیں یہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے ہارٹس، ان کے ایئرس جی. اور ان کی آئیز جی. اللہ تعالیٰ نے نم کر دیں، سن کر دیں. ان کو ریالٹی کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب کسی بندے کی آنکھ بند ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا سامنے کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو ڈس بلیور جو کافرین ہے نا، اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم سیکنڈ ٹاپک پہ، سورہ البقرہ کے، جو تھا میریکلز آف دا قرآن، ٹھیک ہے. آپ کو یاد رہیں گے ایک قرآن کا میریکل ہے حروف مقطعات، جی. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے، آپ نے یاد کیے تھے حروف مقطعات. جی. حروف مقطعات اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ڈس جوائنٹڈ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل ہے. اور زیادہ تر جو صحابہ تھے نا، ان کا کنسنسس یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ ان لیٹرز کے میننگ صرف اللہ کو پتہ ہے. تو اچھا ایک اور میریکل، ایک تو زینب حروف مقطعات ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک اور میریکل جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کو، جتنے بھی انسان مین کائنڈ کو اور جنات کو، کہ آپ ایک مل کر بھی ایک سورہ یا ایک آیت قرآن کی ایک ورس جو ہے نا وہ بنا کے لے آؤ. اور اس طرح کی جی. لیکن وہ بن نہیں سکتی کیونکہ جتنی بھی سورج ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ نے اتار لی. بالکل ایسا ہی ہے، وہ نہیں لا سکے، وہ نہیں لا سکے. کوئی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا، وہ نہیں لا سکے. اچھا ٹاپک 3 ہے زینب، ابھی ہم فرسٹ جز میں ہی ہیں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے، اور یہ 3 جز میں جائے گی. اور وہ 114 میں سے 114 ہی رہی ہیں سورج، اس سے آگے کبھی نہیں کی. بالکل ایسا ہی، اور نہ ہی کبھی جا سکیں. جی. تو ٹاپک 3 ہے زینب، کریشن آف آدم علیہ السلام جی. اینڈ مینشن آف ہوا، نہیں، مینشن آف ابلیس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، اس دنیا میں، ٹھیک ہے. اور اینجلز کو یہ کہا تھا، اینجلز نے اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کہ جو انسان ہے نا وہ بیسیکلی کرپشن کریں گے، مطلب وہ دنیا کو خرابی کریں گے. ہاں، مطلب وہ فائٹنگ کریں گے. ہاں ہاں. اینجلز نے اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جو اینجلز کا نالج ہے نا وہ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی سب سے زیادہ نالج اور الٹیمیٹ نالج کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا. الٹیمیٹ نالج، ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کو ہر چیز کا نالج، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں، ٹھیک ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ اینجلز نے جو ہے بیسیکلی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے، جی اور ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا، اس نے ڈینائی کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کروں گا، اور شیطان نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، بہکایا ان کو، اور حضرت حوا کا بھی ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے، ان کو ٹھیک ہے، پیراڈائز میں شیطان نے اٹیمپٹ کیا، ان کو بہکایا، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیونکہ وہ ان سے پیار کرتے تھے، ان کو پنشمنٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہوں ٹھیک ہے، اور انہوں نے توبہ کر لی تھی، جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں، اس میں کوئی کوشچنس آپ کو سمجھ آئے؟ یہ ڈیٹیل جو ہے نا ساری مینشن ہے، جی لیکن ابھی ہم نے صرف آپ کو ٹاپکس بتانے ہیں کہ اس صورت میں کیا کیا ہے، بعد میں آپ خود سے پڑھو گی ترجمہ انشاءاللہ، جی ٹھیک ہے۔ کنڈیشن آف بنی اسرائیل کے ٹاپک میں زینب ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹورمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بلیسنگز کا ذکر کیا جو انہوں نے بنی اسرائیل پہ کی تھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی، فریڈم دیا فرعون سے، ٹھیک ہے، فیرو سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک میراکولس فوڈ آتا تھا آسمان سے، منّا سلویٰ ان پہ اتارا، جی، ٹھیک وہ ہے۔ کس طرح کا ہوتا ہے؟ بیٹا یہ تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن بہت اچھا فوڈ ہوگا، دیکھو آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو فوڈ دے رہے ہیں، جی، ٹھیک ہے، بہت اچھا فوڈ ہوتا ہوگا۔ وہ آسمان سے گرتا تھا؟ ہاں نا، آسمان سے آتا ہے زمین پہ اور وہ کھا لیتے ہیں، اچھا، جس سب طرح، لوگ کھاتے تھے؟ ہاں سب لوگ کھاتے تھے۔ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ویلز دیے ہوئے تھے پانی کے، واٹر کے ویلز سے، اس میں سے پانی نکلتا تھا اور اس میں سے پانی پیتے ہوں گے اور یوز کرتے ہوں گے۔ پھر اس چیپٹر میں، اس جز میں ذکر ہے ایک عذاب کا جو اللہ تعالیٰ کا آیا تھا ان لوگوں پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ سیٹرڈے کو ہنٹ نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، اور انہوں نے نہیں سنی اللہ کی، انہوں نے سیٹرڈے کو ہنٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا، منکیز بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر اسی میں آتی ہے سٹوری آف دا کاؤ۔ آپ کو جی، پتہ ہے اس کا نام البقرہ ہے، لیکن اس میں کیا سٹوری ہے کاؤ کی؟ نہیں، اچھا، اس میں یہ سٹوری ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ مر گیا جی، تھا، اس کو کسی نے مار دیا تھا، ہوں، اور لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کا کلر کون ہے، اس کا قتل کس نے کیا۔ جی، تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ جی، واحد تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر لیتے تھے، اللہ میاں سے بات کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ میاں سے پوچھیں اور کہ ہمیں بتائیں کہ ان کا کلر، اس کو کس نے مارا ہے، اس کا کلر کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک کاؤ کو کل کرو، سلاٹر کرو اس کو، اور اس کا جو میٹ ہے نا، جو کاؤ کا میٹ ہے، وہ اس بندے کو لگاؤ جو مرا ہے، وہ خود بتا دے گا کہ اس کو کس نے مارا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، انہوں نے صحیح طرح یہ بات مانی نہیں، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ بیسیکلی کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں، لیکن جی، ایونچولی پھر انہوں نے وہ کاؤ ڈھونڈنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ مینشن ہے کاؤ کی جو سٹوری ہے وہ یہ سمجھ آئی؟ جی، اچھا، اس میں اب ایک اور ذکر آتا ہے دو اینجلز کا، ہاروت اور ماروت۔ اچھا، یہ وہ اینجلز تھے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہو رہا تھا کہ لوگ اس وقت میجک بھی تھوڑا سا عام ہو رہا تھا، جی، میجک، تو لوگ نا بیسیکلی ہسبینڈ اور وائف میں نا مختلف قسم کا ڈسپیوٹ کریٹ کر دیتے تھے۔ تو یہ اینجلز جو ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بڑا کلیئرلی قرآن میں بتا دیا کہ میجک جو ہے نا، اس سے میجک کین کریٹ سپریشن، میجک جو ہے بے شک اس سے تھوڑی سی سپریشن، اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا، میجک بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جی، سمجھ آئی؟ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب پاور ہے۔ ایگزیکٹلی بیٹی۔ اور لاسٹ ففتھ ٹاپک تھا سٹوری آف ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بتایا ہے جو انہوں نے بیسیکلی کعبہ کس نے بنایا تھا، تب کس نے اسٹرکچر اس کا بنایا تھا؟ ہم ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام السلام نے۔ نے، تو وہ ذکر ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے، جو خانہ کعبہ ہے، وہ انہوں نے مل کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بنایا تھا، اور پھر دعا کی تھی اب اس کی قبولیت کی اور مغفرت کی، جی، یہ یہ سٹوری وہی ہے۔ ہے جو
پتھر پہ ابھی تک 2 پیر ہیں. ہاں، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جی. ایگزیکٹلی وہ انہی کے فٹ پرنٹس ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. اچھا. ٹھیک ہے، تو جی. یہ 5 ٹاپکس جو تھے سورہ بقرہ کے، یہ دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اوکے. ٹھیک ہے، اینی کوسچن سو فار؟ آپ کو کچھ اس میں سے نہ سمجھ آیا؟ نو. اٹس گڈ رائٹ، Yeah. اٹس آل گڈ. Yeah. آل رائٹ، چلیں جی، جزاکم اللہ خیر اینڈ ویل سی یو نیکسٹ ٹائم اراؤنڈ.